السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب دوستو؟ آج کا پیارا سا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہے قاری حنیم ملتانی صاحب کا، اور بیان کا علماء نے حضرت ذکریہ اور ایک شیطان کا عجیب واقعہ۔ دوستو بیان کو پورا سنیں، توجہ سے سنیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لوگوں اللہ کے راہ میں ہر نبی کو ستایا گیا، پر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں۔ اب یہ بات میں نے زبان سے عرض کر دی، آپ نے سن لی، پر وہ دکھوں کی گھڑیاں جس پہ پڑی، جس پہ بیتی، وہی جانتا ہے۔ دین کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے، اسلام ایمان کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے جن پر کچھ مشکلات آئی ہوں، مصیبتیں آئی ہوں، تکلیف آئی ہوں۔ کیا کیا چیز عرض کروں؟ اب یہ پاکستان ہے، جن لوگوں نے اس کو بنانے میں تکلیف اٹھائی، اجڑے، مصیبت آئی، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، ملک سے بے ملک، انہی کو پتا ہے کہ ملک کس بھاؤ بنا، کیا قیمت لگ کے بنا۔ اور جن کا ناخون بھی نہیں کٹا، جنہوں نے کوئی تکلیف اٹھائی نہیں اور موج آ گئی، انہیں کیا معلوم ملک کیسے بنا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ آج تخریب کرتے ہیں جنہیں قدر کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے دکھ جھیلے اور کبھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں۔ عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، شباب ختم ہو گیا، رگ و ریشوں میں خون کے بجائے پانی پڑ گیا۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے نوازا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کتنا عجیب خاندان ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہیں۔ قرآن کریم نے اس خاندان کو اتنا نوازا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، نیاز مانی، اللہ سے منت مانی، وعدہ کیا۔ قرآن گواہ، قرآن کریم گواہ، خدا کا کلام گواہ، خدا کی ذات گواہ، کس طرح نظر مانی، کس طرح نیاز مانی، کس طرح اللہ کی منت مانی۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مان دی، الہی ربی انی نذرت لک، او میرے پروردگار، او زمین و آسمان کے خالق و مالک، او ذرے ذرے کے مالک، او سمندر کے قطرے قطرے کے مالک، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے مالک، درختوں کے ایک ایک پتے کے مالک، زمین کے ذرے ذرے کا مالک، ستاروں کا مالک، چاند سورج کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے ربی انی نذرت لک، میرے پروردگار میں نے نظر مانی، میں نے نیاز مانی، میں نے تیری منت مانی۔ کیا منت مانی، کیا نظر مانی؟ اللہ پاک واقعہ سنا کر قرآن کریم میں مسلمانوں کو نظر ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، نیاز ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، منت ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ربی انی نذرت لک، میرے اللہ تیری نیاز مانتی ہوں، کیا چیز؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا،
جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے رحم میں ہے، یہ بچہ اللہ پاک تو مجھے دے گا، لڑکا پیدا ہوگا، میں تیرے بیت المقدس میں حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گی، دعویٰ نہ رکھوں گی، کمائی نہ مانگوں گی، گھر میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، تیرا گھر جو بیت المقدس ہے اس میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کی اماں پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ جو تم مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں تیرے گھر میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ تم اتنے بڑے بڑے حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، کبھی مسجد میں جھاڑو دی ہے؟ شرم آتی ہے، آر آتی ہے۔ مسجد میں جھاڑو دے دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے، تم کہتے ہو ہم صفائی نہیں کرتے، ہم جھاڑو نہیں لگاتے، خدا کہتا ہے تو میرے دربار کے قابل ہی نہیں، بے شک۔ تیرا منہ اس قابل نہیں، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں، تیرا دماغ اس قابل نہیں کہ تو میرے دربان کا خادم بنے، میرے دروازے کا۔ بے شک بے شک۔ قبروں میں چلے گئے لوگ جو ان چیزوں کا ہر وقت خیال کرتے تھے، اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، میں جنتی، میں جنتی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، میں نے اتنا وقت لگا رکھا، اکڑے ہوئے پھرتے ہو۔ سارا پتہ چل جائے گا جب چھلنی لگے گی، کتنا میدا نکلتا ہے، کتنا چھان بورا نکلتا ہے۔ آ رہا ہے وقت موت کا سامنے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت دیکھو، نظر دیکھو، ارادہ دیکھو، کہتی ہے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، میں اپنی خدمت نہ کراؤں گی، میں اپنے بچے سے کمائی نہ مانگوں گی، کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، تیرے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے، پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ دینے پہ آئے بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا، اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی۔ روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاحب قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے، یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا۔ اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا۔ اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی،
तबूक का साथी, यरमूक का साथी, बाजार का साथी, मजार का साथी, गार का साथी, हशर का साथी, कौसर का साथी, जन्नत का साथी। आखिरी वक्त है जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात ज़िम्नन आ गई, इंशाअल्लाह अगला महीना आ रहा है, फिर ये मज़मून चलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम का खादिम और गुलाम बनाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त है। ये जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं किसी मुसलमान मुअर्रिख ने नहीं लिखी, लिखी होगी, पर मैंने जो सुनी और मैं जो अर्ज कर रहा हूं, 3 अंग्रेज मुअर्रिखीन ने सिद्दीक अकबर के बारे में ये वाकया लिखा है। आखिरी वक्त है जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी लखते जिगर नूरी नजर आयशा सिद्दीका के हाथ में नया कपड़ा देख लिया। फरमाया बेटी ये क्या चीज है? अब्बा एहतियातन कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया, हालात अच्छे नहीं है, ना जाने किस वक्त जरूरत पेश आ जाएगी। फरमाया मेरे लिए? कि हाँ अब्बा तेरे लिए। मेरी एक वसीयत है, मुझ पे नए कपड़े का कफन न डालना। क्यों? फरमाने लगे जिन कपड़ों में मेरी वफात हो रही है इन्हीं कपड़ों में मुझे दफना देना। अब्बा अब तो मंगवा लिया है, इजाजत दो। फरमाया बेटी अल्लाह के यहां नए पुराने कपड़ों की कोई पहचान नहीं, अमल देखे जाएंगे, अमल देखे जाएंगे। जब ज्यादा इसरार फरमाया आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, सिद्दीक अकबर रोने लगे और फरमाया बेटी मुझ पर कफन डालने से बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, मदीने की किसी बेवा को दे देना, वो अपने सर पे चादर डाल के पर्दा कर लेगी। इस पर भी अगर बस न हुई फिर दूसरा रुख इख्तियार किया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हजरत आयशा को फरमाया मेरे करीब आ जा। बेटी थी और करीब बुला करके और यूं हाथ पकड़ के फरमाया बेटी नबी के घर में 18 बरस रही हो, इमामुल अंबिया के घर में रही हो, तेरी गोद में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ हुई, तेरे घर में वफात हुई, तेरे घर में कब्र बनी। कसम खा के बता कैसे कपड़ों में वफात हुई और क्या कफन दिया गया था? सुभान अल्लाह। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, सारी रोने लगी हमारी माए और रो के कहने लगी सिद्दीक अकबर से हजरत आयशा के अब्बा जिन कपड़ों में शहनशाह कायनात की वफात हुई, जिन कपड़ों में दो जहान के सरदार की वफात हुई, साल हुआ इंतकाल फरमाया, 14 पेवंद लगे हुए थे। बात यूं चल निकली कि आज औरतों के मर्दों के दिमाग इधर चलते हैं, अच्छे भले लिखे पढ़े लोग। मैंने फलां जगह की चादर की नजर मान रखी है, मैं चादर चढ़ा के आऊंगी, नहीं चादर चढ़ाऊंगी तो मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। अंदाजा लगा वो अगर जन्नती है, वो जन्नत में मजे कर रहा है तो चादर यहां लटक रही है। अर्ज कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने सबब बनाया ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भांजी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुई लड़के के बजाय लड़की। ये वाकया जिक्र करना मकसूद नहीं, वो तो मुस्तकिल केसट है। मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा होकर जवान हुई, सियाणी हो गई, मां नजर को भूली नहीं, न्याज को भूली नहीं, चाहे लड़की पैदा हुई उसे भी बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे कफालत लगा दी, खालू थे, मासड़ थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दिन क्या देखा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए हैं, बागों में, मंडियों में, बाजारों में। उस वक्त उस फल का मौसम नहीं लेकिन आगे रखे हुए हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये कहां से ले आई? ये फल बाजार में नहीं, ये फल मंडी में नहीं, बागों में नहीं, बहारों में नहीं, इन फलों की मौसम नहीं, ये तू कहां से ले आई?
قال یا مریم انّا لکی ھذا، جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دینے پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا،